اوکے سر، اگلا کوشچن رمضان کے حوالے سے جو پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک لیبر کلاس موجود ہے جو بڑی محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، ہارڈ لیبر ان کا کام ہوتا ہے۔ میں نے تو ذاتی آبزرویشن بھی یہ ہے کہ وہ روزہ عام طور پر نہیں رکھتے، کوئی ریڑھی چلانے والا ہو، مزدور ہو، کوئی دیہڑی دار جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگوں کے لیے کیا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات ہیں ان لوگوں کے لیے رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے وہ نہیں رکھتے ہیں تو کیا وہ فدیہ دیں؟ کیونکہ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ فدیہ دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں، اتنی ان کی فائنینشیل کنڈیشن نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس طرف آئیں گے تو ظاہر ہے کام نہیں کریں گے، گھر کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیبر کلاس، اس محنت مشقت کرنے والی کلاس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بتائیے گا۔ دیکھیے، اسلام اس سلسلے میں واضح طور پر کہتا ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، مشکلات پیدا نہ کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کے گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں نصیحت کی جاتے وقت یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ سارے محنت مشقت، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے علاقے ہیں یمن کے سارے، وہاں باغات ہیں، وہاں پر اجناس پیدا ہوتی ہے، گندم، ساری چیزیں۔ تو کہا کہ وہ لوگ محنت کرنے والے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اب آسانیاں پیدا کرنے میں بہت ساری چیزیں انہوں نے کی وہاں پر، ان میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا، اور یہ لازمی ہے رکھا جانا، کہ ورنہ تو انسان یکساں نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے معاملے کے بارے میں فدیہ دینے کی استطاعت نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں تو بیوی بچے بھوکے مرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان لوگوں کا معاملہ اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ میں اپنے طور پر صرف یہی کہوں گا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یسروا ولا تعسروا، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں کسی شخص کے اوپر اس کے اپنی قوت سے، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں، وہی جس طریقے سے فیصلہ کرے گا۔ میں اپنی بات کہوں گا تو اپنا نقطۂ نظر بیان کروں گا۔ اس میں اگر میں تھوڑی سی سہل اندازی سے اپنا نقطۂ نظر بیان کروں گا تو شدت پسند جتنے ہیں وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو نیا ایک ایسی چیز چھوڑ رہا ہے کہ جس میں عبادات میں خلل ڈال رہا ہے، تو اس لیے اس کو اسی اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، وہی اس کا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور وہ ایسے معاملات میں خود کہتا ہے کہ جب انسان کی مجبوریاں ہیں ان کو میں مد نظر رکھتا ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی میں بھی رکھوں گا، اللہ اپنے کرم میں رکھے۔ میرے نزدیک وہ روزہ نہ رکھ کر اپنے بیوی بچوں کی جو کفالت کر رہے ہیں بہترین طریقے سے، وہ روزے سے زیادہ بڑا ثواب کما رہے ہیں، اس لیے کہ روزہ صرف اور صرف اس لیے ہمیں احساس پیدا ہو جائے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اور ضرورت کی شدت کیا ہوتی ہے، یعنی پوشاک کی، دیگر چیزوں کی، تو وہ تو آلریڈی اس سے وہ گزر ہی رہے ہیں۔ Obviously۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔